السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ آج کی جو ولاگ آج کا کریں گے وہ ایک پاکستان میں روایت چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکمران جو فاشسٹ اور آمر خاص طور پہ ہوتا ہے یا جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتا، وہ جب بھی کسی ملک کے نظام کو آئیڈیل قرار دیتا ہے تو اس کا فوراً آئیڈیل چین بن جاتا ہے۔ جو ہمارے پڑوس میں واقع ہے اس کی دوستی پہ بڑا ناز کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ جناب کیا کچھ ہمالیہ سے بلند اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ تو وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی یوتھ کے مقبول ترین رہنما جو پاکستان میں ایک نیا پاکستان چاہتے تھے، اور دو نہیں ایک پاکستان چاہتے تھے، اور اس نظام کی تبدیلی چاہتے تھے اور سٹیٹس کو کا خاتمہ چاہتے تھے۔ بالآخر وہ کامیاب تو ہوئے، لیکن جیسی بھی جمہوریت تھی وہ گئے ووٹ کے ذریعے ہی وزیر اعظم بننے کے لیے۔ خیر، انہوں نے گزشتہ دنوں بڑا خوبصورت بیان دیا ہے کہ چین کا ماڈل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس ماڈل میں لچک ہے، اس میں جو کرنا چاہے کیا جا سکتا ہے، جمہوریت آڑے نہیں آتی، قانون آڑے نہیں آتے، لیکن ہمارے ملک میں کچھ کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا جواز ہے، اور انہوں نے اس چین کے نظام کو آئیڈیل قرار دیا ہے، اور کہیں ذکر نہیں کیا کہ چین میں سوشلزم ہے، چین میں محنت کشوں کی تحریکیں تھیں، یا چین میں مزدور کسان راج آیا تھا۔ اس بات کا ذکر نہیں انہوں نے کیا۔ وہ صرف یہی قرار دیتے ہیں کہ چائنا کا نظام بہترین ہے، اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارے پرائم منسٹر نظام چاہتے ہیں، سیاسی ایک پارٹی نظام، چائنا میں وہی نظام ہے، اور اس کے ساتھ ہی چائنا میں ایک آمرانہ نظام ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو جس میں فیصلہ سازی کا اختیار منتخب وزیر اعظم پرسنالٹی کو ہو، شخصیت کو ہو۔ اب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے چائنا کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ چائنا میں کیسے انقلاب آیا تھا۔ چائنا کا انقلاب بیسیکلی چیئرمین ماؤ جو تھے وہ کوئی دانشورانہ لحاظ سے یا کوئی اس وقت کی جو عالمی قیادت تھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی لانگ مارچ اور تحریک، لیکن ایز سچ انہوں نے جو کچھ بھی آئیڈیالوجی لی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ سرچشمہ تو مارکسزم ہی تھا جو کیپٹلزم کے مقابلے میں تھا، لیکن انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کی مسلح جدوجہد سے وہاں چین میں وہ انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسٹالنزم جو کہ روس میں لیننزم کی جگہ آ چکا تھا، تھوڑا سا ہم اب اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ لیننزم، اسٹالنزم اور یہ مارکسزم، تاکہ دوست جو ہیں ہمارے نوجوان ان کو پتہ چل سکے کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ لائٹ سا ہلکے سے انداز سے میں بیان کروں گا۔ تو مارکسزم جو ہے بیسیکلی وہ کارل مارکس کی جو فلسفی تھی، اس میں اس نے یہ فلسفہ دیا کہ دنیا جو ہے اس کو برابری کی سطح پہ چلایا جا سکتا ہے، اور وہ صرف یہی ہے کہ جو سرمایہ داروں کی سرپلس ویلیوز ہیں، قدر زائد ہے، وہ محنت کش طبقے کو دی جائے، اور محنت کش طبقے کے جو مزدور ہیں وہ اپنی ریاست قائم کریں، اس میں آمریت ہو۔ اسی طرح لینن جو تھے انہوں نے اس کی کارل مارکس کی فلسفی کو لیا، لیکن رشیا کے حالات بڑے مختلف تھے۔ وہاں صنعتی انقلاب ابھی اس دور میں داخل نہیں ہوا تھا، جس کی مثالیں مارکس نے دوسرے ملکوں میں، یورپی ملکوں میں دی تھی کہ وہاں محنت کش طبقہ جو ہے وہ انقلاب لے آئے گا، اور جو سرمایہ داری نظام ہے اس کا گورکن پرولتاری مزدور ہی ہوگا۔ اب لینن جو تھا، لینن بیسیکلی قومی جمہوری انقلاب اور عوامی جمہوری انقلاب کی اس کی پارٹی میں ایک ڈیبیٹ تھی، ایک بحث تھی، جس میں جو ایک گروپ تھا جو چاہتا تھا کہ وہاں مینشوک جو تھے کہ قومی جمہوری انقلاب آئے، جس کو مرحلہ وار انقلاب کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہلے جناب صنعتی ترقی ہوگی، کسانوں کو صنعت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد کسان جو ہے ان کی ریفارمز ہوں گی، پھر انقلاب کی شکل بنے گی اور پرولتاری اور مزدوروں کا انقلاب آئے گا۔ دوسری طرف جو ٹراسکی تھے انہوں نے نظریہ مسلسل انقلاب پیش کیا کہ انقلاب کی منزل کے لیے ایک عمل جو ہے، سیاسی عمل اور طبقاتی عمل جاری و ساری رہتا ہے، اسے انہوں نے نظریہ مسلسل انقلاب کا نام دیا۔ بالآخر لینن اور ٹراسکی جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی میں
اکٹھے ہوئے اور ان میں صرف ٹرمنالوجیز کا اختلاف تھا. لینن کہتے تھے عوامی جمہوری انقلاب اور جو ٹراسکی تھے وہ کہتے تھے نظریہ مسلسل انقلاب. لیکن ٹراسکی کی جو ثقافتی انقلاب کی ریسرچ تھی، ورک تھا اور انٹلیکچوئل جو گائیڈنس تھی وہ بڑی اہم تھی. ٹراسکی یہ چاہتے تھے کہ جو رشین کمیونسٹ پارٹی، بلشوک پارٹی جو اقتدار میں آ گئی تھی لینن کی تھیوری کے بعد، وہ بیسیکلی اس میں ایک لیفٹ اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوا. اس کے بعد وہ ثقافتی انقلاب چاہتے تھے جس میں مزدور اور کسان مل کر اپنے اتحاد کے ذریعے اسٹالن کی آمریت کی وجہ سے، اسٹالن نے وہاں جس خان صاحب چاہتے ہیں اس نظام میں شخصیت پرستی کو اتنا زیادہ اوپر لے گئے اور اسٹالن کو اتنا بڑا مقدس دیوتا بنا کے پیش کیا گیا کہ جناب انقلاب جو ہے وہ اگر اسٹالن نہ ہوتے تو کبھی بھی دنیا میں انقلاب نہ آتا. تو شخصیت پرستی اور ایک پارٹی کی آمریت. تو ٹراسکی نے کہا کہ اگر ہم ثقافتی انقلاب لے کے آئیں گے تو یہ عوامی جمہوری انقلاب بن سکتا ہے، ذریعہ مسلسل انقلاب. اسی طرح چائنا میں جب ایک پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد وہاں آمریت قائم ہوئی تو تب بھی ثقافتی انقلاب گو کیا گیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا چونکہ اس کو مزدوروں اور کسانوں کے اتحاد نے نہیں کیا تھا. تو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا کو اب اگر ہم دیکھیں آج کے حالات میں تو چائنا میں 100 سالہ جشن منایا گیا کمیونسٹ پارٹی کا بڑی دھوم دھام سے، بڑے دبنگ دعوے کیے گئے. اور آج سے 10 سال پہلے ایک ڈاکٹرائن چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے آئی تھی کہ 100 سال بعد ہم سوشلزم کی منزل کو پہنچیں گے. لیکن اگر آپ چائنا میں آپ حقائق دیکھیں تو چائنا میں بیسیکلی اب تک کی جو ترقی اور کامیابی اور جو اس کی مضبوطی کی وجہ ہے وہ ہے کہ اس کی جو معیشت ہے وہ 51% 51% جو ہے وہ ریاست کی ملکیت ہے اور 49% جو ہے اس میں سرمایہ دار ہیں. سرمایہ داروں کو کھلی چھٹی بھی ملی ہے سرمایہ کاری کی، سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی. اس لیے لوگوں کی انڈیویجول لائف بہتر ہوئی ہے، کارپوریٹ کلچر آیا ہے، لوگوں کو روزگار ملا ہے. خان صاحب اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہے انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، خطِ غربت سے نکلے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں کمیونسٹ پارٹی کا جو جبر ہے وہ شاید اسٹالن نے بھی اتنا جبر نہیں کیا تھا. اب جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے آئین میں تبدیلی کر کے جو صدر شی ہیں ان کی فلاسفی کو بھی چائنا کی جو ماؤ کی فلاسفی ہے اس کے ساتھ شامل کر لیا ہے. یعنی کہ شی صدر جو ہیں ان کو تاحیات سربراہ بھی بنایا اور عہدہ بھی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ اب ان کی جو فلاسفی ہے وہ آئین کا حصہ ہے. تو وہاں پہ چائنا میں جو جبر ہے کمیونسٹ پارٹی کا بالآخر ایک دن بلاسٹ ہونا ہے. ہاں اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ انقلاب جو محدود کر دیا گیا ہے مارکس کی فلاسفی کے مطابق، کمیونزم کی روح کے مطابق، سوشلزم کی روح کے مطابق. ایک تو اس کو عوامی جمہوری انقلاب کے کلچر سے، مزدوروں اور کسانوں کے محنت کشوں کے اتحاد سے ایک نئی تبدیلی لا کر وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا جبر ختم کیا جائے اور اس کے بعد مزدوروں کی جو پرولتاری طاقت ہے چائنا کی وہ پوری دنیا میں انقلاب جو ہے اس کا پیغام لے کر جائے. اسی صورت میں سوشلزم پھلے گا، انقلاب آئے گا، مزدور ریاست قائم ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے ممالک کا، ترقی یافتہ ملکوں کا تھوڑا سا موازنہ کریں تو اس وقت جو لینن کی پارٹی تھی سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی، تو ابھی پوری دنیا میں جو نظام ہے معیشت، نظام ہے ریاست چل رہے ہیں ان میں ایسا کوئی نظام اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ جمہوریت کے بغیر چل سکے. تو خان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے بغیر نظام ڈھونڈتے ہیں چائنا سے اور کئی اور ملکوں سے بھی. اگر ان کو بلشوک پارٹی کی کو جا کر بتا دے یا اسٹالنزم کے بارے میں ان کو جا کر کوئی بتا دے تو مجھے یقین ہے کہ جناب خان صاحب جس طرح ایوب خان کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں اسی طرح وہ جوزف اسٹالن کو اپنا جد امجد قرار دے دیں گے آئیڈیالوجیکلی. اپنا بڑا خیال رکھیے اور توقع رکھیے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں اگر چین کا ماڈل چاہتے ہیں تو یہاں پہلے کسانوں، مزدوروں، عام لوگوں کی تحریک جو ہے یہاں سب سے پہلے دو نہیں ایک پاکستان اسٹیٹس کو کا خاتمہ، اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں. چین کا انقلاب ابھی اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر چینی پرولتاریہ ایک عالمی طاقت بن گیا تو پھر پوری دنیا کو
جمہوری عوامی انقلاب سے نہیں روکا جا سکتا. بہت خیال رکھیے آپ.